السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت یفعل ما یشاء وهو على كل شيء قدیر۔ الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة ليبلوهم أيهم أحسن عملا۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، پھر انسان بنایا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کبھی میں نے بیکار نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، پھر ہمیں کہتا ہے تمہیں بھی بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ سوال کا انداز ہے کیا سمجھتے ہو؟ بیکار پیدا کیے گئے ہو، تمہارے اوپر چیک بیلنس کچھ نہیں۔ سوال اٹھاتا ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کوئی پوچھ پڑتال کوئی نہیں۔ کائنات تو قرآن نے جواب دیا بیکار نہیں، میں اور آپ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بیکار نہیں۔ پھر موت اختتام ہے، برا برا کر کے مر گیا، اچھا اچھا کر کے مر گیا، تو کوئی پوچھ پڑتال ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، پوچھ پڑتال کے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے؟ کیا نظام ہے تیرا میرے مولا؟ کہ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، تم جو کچھ کرتے ہو میرے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو میرے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے تمہاری ساری کچھ کارکردگیاں لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میری زبان سے بول نکل رہا ہے، اس کے زیر زبر کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے میرا ایک فرشتہ لکھ رہا ہے۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے کندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں،
جو کچھ کرتے وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ میرا رب ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ کائنات بیکار نہیں، تم بیکار نہیں، جیسے مرضی زندگی گزارو، تمہیں ایسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو ہم نے جتنا کچھ کیا یا اللہ تیرے سامنے کیسے آئے گا؟ کیا ایسے سامنے آئے گا کہ ایک ایک چیز یہاں لکھی جا رہی، اور اللہ معاشر کے دن کہے گا اقرا کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، تیری کتاب تیری گردن میں ڈالوں گا، تیری فائل تیری گردن میں ڈالوں گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس کا ایک ایک پیپر تجھے کھول کے دکھاؤں گا، پھر تجھے کہوں گا اقرا، پڑھ کتابت، اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھ۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، مجھے اور گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تیرے اوپر گواہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی بنانے والے نے بنائی ہے، وہی مٹاتا ہے، وہی بناتا ہے۔ اسی نے آسمان کی چھت کو اٹھایا، رفع السماوات، اسی نے زمین کا فرش بچھایا، والارض بعد ذلک دہاہا، اسی نے اس میں پہاڑ گاڑے، والجبال ارساہا، اسی نے اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اسی نے اس کے اندر دریاؤں کا جال بچھایا، وسخر لکم الانہار، اور اسی نے اس میں درختوں کا پھل پھولوں کا نظام چلایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اسی نے بادلوں کو زمین آسمان کے درمیان مسخر کر کے کھڑا کیا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اسی نے اس میں سے پانی کو برسایا عجب انوکھے انداز میں، انا سببنا الماء صبا، پھر اسی نے زمین کو پھاڑا انوکھے انداز میں، ثم شققنا الارض شقا، پھر اسی اللہ نے اس میں سے پھل پھول غلے نکالے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں۔ ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، میرا رب کہتا ہے ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرا کے دکھاؤ، کون ہے اللہ کے سوا یہاں رہنے کے قابل بنانے والا؟ وجعل خلالها انہارا، کون ہے دریا چلانے والا تیرے رب کے سوا؟ وجعل لها رواسی، کون ہے تیرے اللہ کے سوا پہاڑوں کو گاڑنے والا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو کون ہے تیرے رب کے سوا جدا کرنے والا؟ تو یہ سارا نظام، والانعام خلقها، یہ جانور کہاں سے آئے؟ کہتے رہے اللہ نے پیدا کیے۔ یہ پرندے کہاں سے آئے؟ اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، یہ سب تیرے اللہ کا نظام ہے۔ یہ پھل کہاں سے نکلتا ہے؟ کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینع، یہ پک کیسے جاتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تیرا رب نکالتا بھی ہے، پکاتا بھی ہے، رنگ بھی دیتا ہے، مٹھاس بھی دیتا ہے، ذائقہ بھی دیتا ہے، خوشبو بھی دیتا ہے، پھر تیرا نام لکھ کے تیرے گھر تک بھی پہنچاتا ہے۔ وہ پھل پیدا ہوتا ہے جنوبی افریقہ میں، نام لکھا ہوا ہے گلستان کالونی میں مولی شاہد کا، وہ وہاں سے اڑتا ہے اور اس کے جب تک منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک فرشتہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ ہے میرے رب کا رب العالمین ہونا، رب العالمین ہونا۔ یہ کائنات میرے رب کی بچھائی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، میں اور آپ آتے ہیں جاتے ہیں، اس آنے کا مقصد امتحان ہے، لیبلوکم امتحان ہے، لنبلوہم امتحان ہے، لیبلوہم لیبلوکم لیبلوہم لنبلوہم ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ پھر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پیپر ہو رہا ہے، ہر آدمی پیپر دے رہا ہے۔ یہ رزلٹ آؤٹ ہونے کی جگہ نہیں ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، لکھو جو لکھنا ہے، کرو جو کرنا ہے۔ یہاں کفر بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، شرک بھی رہے گا، توحید بھی رہے گی، محبت بھی رہے گی، نفرت بھی رہے گی، جنگ بھی ہے، امن بھی ہے، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، مشرک بھی ہے، موحد بھی ہے۔
شراب پینے والا بھی ہے، شربت پینے والا بھی ہے، سود کھانے والا بھی ہے، حلال کھانے والا بھی ہے، ڈاکٹر ڈالنے والا بھی ہے، محنت مزدوری کر کے بچوں کو رزق حلال کھلانے والا بھی ہے، باپرد خاتون بھی ہے اور بیچنے والی بھی ہے، راتوں کو اٹھ کے رونے والی بھی ہیں اور راتوں کو اٹھ کے ناچنے والیاں بھی ہیں، راتوں کو آنسو بہانے والے نوجوان بھی ہیں اور راتوں کو گھنگرو کی چھنکار اور جام کی چھلک پر ایمان کو بیچ دینے والے نوجوان بھی ہیں۔ یہاں سوداگر ہیں ایمان کے بھی، یہاں سوداگر ہیں عزت کے بھی، یہاں سوداگر ہیں ضمیر کے بھی، اور یہاں سوداگر ہیں اللہ کو لینے والے بھی، اللہ کے رسول کو لینے والے بھی، اللہ کے نام پہ مر مٹنے والے بھی رہیں گے، اللہ کے نام کو بیچنے والے بھی رہیں گے، دین کا مذاق اڑانے والے بھی رہیں گے، دین پر کٹ مرنے والے بھی رہیں گے، رزق حلال میں سسک سسک کے مر جانے والے بھی رہیں گے، اور حرام سے بنگلے کوٹھیاں بنا کر ہواؤں میں اڑ کر سمندروں کا سینہ چیر کر اور دھرتی پہ ظالم متکبر بن کر زندہ رہنے والے بھی رہیں گے۔ میرے رب نے نظام بنایا ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کرو جو کرنا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو کرنا ہے کرو، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ ایک امتحان ہے کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کون کرتا ہے، اپنی آخرت کون بناتا ہے، اپنی دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو کون برباد کرتا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو۔ نہ وہ سوئے، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہ وہ اونگ ہے اور نہ اندھیرا اجالا اسے کوئی چیز دکھا سکے، چھپا سکے۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، دن کا اجالا رات کا اندھیرا برابر ہے اس کے لیے، ماضی حال مستقبل برابر ہے اس کے لیے، تہ خاک اور تہ کے اوپر، سمندر کے نیچے سمندر کے اوپر، آسمان کے نیچے آسمان کے اوپر، برابر ہے اللہ کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب برابر ہے اللہ کے لیے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھتا ہے، انسان کی سانس کی آواز کو سنتا ہے، قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، کان میں کی جانے والی سرگوشیوں کو سنتا ہے، دل کی دھڑکن سے اٹھنے والی آوازوں کو سنتا ہے، ظالم کو غراتا بھی دیکھتا ہے، مظلوم کو سسکتا بھی دیکھتا ہے۔ یہ سب اس دن کے لیے ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ سمجھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ آیا، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر دین مکمل۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، اس محبوب کی کتاب پر کتابیں ختم، اس محبوب کی شریعت پر شریعت ختم، اس محبوب کے دین پر دین ختم، اس محبوب کے نبوت پر نبوت ختم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آپ کی نبوت پہ نبوت کے انتہا، آپ کی رسالت پہ رسالت کے انتہا، آپ کی شریعت پہ شریعت مکمل، دین پر دین مکمل، کتاب پر کتابیں مکمل۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، میرے رب کا بول مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، اب راستہ واضح ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ سچائی کا راستہ ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے۔ ادھر چلو تو سامنے اللہ ہے، ادھر چلو تو سامنے شیطان ہے، ادھر چلو تو کربلائیں ہیں، ادھر چلو تو جام و ساغر ہے، گھنگرو کی چھنکار ہے، جام کی چھلک ہے، شہوتوں کے بازار گرم ہیں، ادھر چلو گے تو ریت کے ریگستان ہیں اور بگولے ہیں اور ٹھٹھرتی ہوئی ہوائیں ہیں اور پیڑ پہ پتھر باندھنے والی زندگیاں ہیں اور کھڈے ہیں، رکاوٹیں ہیں، لیکن آگے اللہ کا مسکراتا چہرہ ہے کہ آؤ تو صحیح۔ اللہ پہ ایک نظر پڑے گی سارے دکھ درد بھول جائیں گے، جہنم پہ ایک نظر پڑے گی ساری دنیا کے عیش بھول جائیں گے، جنت کی ہوا کا ایک جھونکا دنیا کے دکھ درد بھلا دے گا، جہنم کی ہوا کا ایک جھونکا ساری دنیا کے عیش بھلا دے گا۔ میرے بھائیو، نیا سال شروع ہو چکا ہے ہمارا۔ دیکھو، جنوری بھی اللہ کا،
اور محرم بھی اللہ کا. کیوں کہ چاند بھی اللہ کا اور سورج بھی اللہ کا. یہ بھی تعصب کی بات ہے کہ یہ کافروں کا سال ہے، یہ مسلمانوں کا سال ہے. سورج جب اللہ نے بنایا تو سورج کے گرد کا کیلنڈر بھی اللہ کا. جب چاند اللہ نے بنایا تو چاند کا کیلنڈر بھی اللہ کا. جب سورج اللہ کا ہے اور چاند اللہ کا ہے تو یہ سال ہو یا وہ سال ہو، دونوں ہی اللہ کے ہیں. تقسیم ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو چاند کے گرد گھمایا اور باقیوں کو سورج کے گرد گھمایا. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو. چاند کی گرد ہمیں کیوں گھمایا؟ کہ سورج کا کیلنڈر نارتھ پول پہ فیل ہو جاتا ہے، وہاں سورج نکلتا ہی نہیں 6 مہینے. جہاں 2 مہینے نہیں نکلتا وہاں تو میں بھی گیا. اس سے اور آگے جاؤ تو 6 مہینے سورج نہیں نکلتا اور 6 مہینے ڈوبتا نہیں ہے. تو سورج کا کیلنڈر نارتھ اور ساؤتھ پول پہ فیل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا دن ہے یا رات ہے. یہ مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آیا، کتاب پڑھ کے کبھی سمجھ میں نہ تھا. میں جب وہاں آخری دنیا کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا وہ سورج کے گم ہونے کے دن تھے. سورج کے گم ہونے کے دن تھے تو چاند چمک رہا تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے میرے نبی کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا کہ وہاں 6 مہینے سورج نکلتا نہیں، پھر 6 مہینے ڈوبتا نہیں، لیکن وہاں بھی چاند نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. وہاں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو چاند کو دیکھ کر اپنا نظام صلاۃ بنا سکتا ہے، روزے کا بنا سکتا ہے، نماز کا بنا سکتا ہے. سورج سے نہیں بن سکتا. ہاں اب آج کی تعلیمات میں گھڑیاں آ گئیں تو اس سے پتہ چل گیا، لیکن ایک آدمی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گھڑی کوئی نہیں، تو چاند کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے رات آ گئی. چاند ڈوبا، دن آ گیا ہے، رات ہی لیکن دن آ گیا. تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کو چاند کا کیلنڈر دیا چونکہ آپ للعالمین ہے، رحمت للعالمین. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا کے جس خطے میں میرے نبی کا امتی موجود ہو اس کو نماز کے ٹائم کا پتہ ہو، اسے کیلنڈر کا پتہ ہو، روزے کا پتہ ہو. اس لیے چاند کے گرد گھمایا ہے. ہمارا نیا سال ہے، وہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے. یہ تعصب کی بات ہے، وہ کافروں کا سال، یہ مسلمانوں کا سال. ارے چاند بھی میرے رب کا اور سورج بھی میرے رب کا. ہاں ہمارا کیلنڈر اللہ نے اس لیے گھمایا جو میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے. لیکن اس میں اللہ نے ایک ایسا واقعہ، یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا قتل حسین اور بعد میں بھی ہو سکتا تھا قتل حسین، لیکن شروع سال میں ہی اللہ نے اس کو مقرر کیا، طے کیا کہ جیسے ایک رواج بن گیا سال نو کی تقریب منانا، وہ نہ ہو بلکہ مزید آخرت کی یاد ہو، مزید آنسو بہیں. دنیا میں آج تک کسی واقعہ پر اتنے آنسو نہیں بہے. 1378 سال ہو چکے ہیں کربلا کے واقعہ کو، 1378 سال گزر چکے ہیں. کوئی سال آنسوں سے خالی نہیں گیا. دنیا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پر اتنے آنسو گرے ہوں اور گرائے گئے ہوں اور گرتے ہی جا رہے ہوں اور گرتے ہی رہیں گے جب تک اسلام باقی ہے اور جب تک مسلمان باقی ہے. ایسا المناک واقعہ انسانی تاریخ میں نظر نہیں آتا جو لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی کی بات بتا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے جو نہیں لکھی اس میں بھی کوئی نہیں ہوگا، چونکہ انسانی تاریخ میں کسی نبی کی نسل ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی نسل ذبح ہوئی. نبی بھی راج دلارا، نبی بھی حبیب، نبی بھی لاڈلا. اور کیا لاڈ ہیں، کبھی پیار سے محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طہ، کبھی یاسین، کبھی مدثر، کبھی مزمل، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کہیں نذیر، کہیں بشیر، کہیں رحمت للعالمین، کہیں بشیر و نذیرہ. کیا تو میرے رب نے محبوب کے نام رکھ دیے اور کیا القاب رکھ دیے. کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کی قسم اٹھائی. لعمرک، تیری جان کی قسم،
کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کسی کے وجود کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے چہرے کی قسم اٹھائی، وَالضُّحَىٰ، امام رازی کا ایک ترجمہ، تیرے روشن چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، وَقِيلِهِ، مجھے آپ کے بول کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کے حیات کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیری کتاب کی قسم، قاف والقرآن المجید، تورات زبور انجیل کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھائی، ساری دنیا سے کہا مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب سے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پوری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو اور میں خود تیرا رب تجھے راضی کروں، تجھے راضی کروں۔ اس ہستی کو میں کیسے بیان کروں؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ ہماری تعریف کے دائرے میں نہیں سما سکتا۔ اللہ کا محبوب دنیا انسانی کی تعریف کے دائرے میں نہیں سما سکتا۔ یہ دو ہستیاں ہماری تعریف سے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو کے گرے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پتہ نہیں کب ہوش میں اور اٹھے، اور ایک جست میں بیت المقدس پہنچایا اور وہاں سے سیدھا عرش تک پہنچایا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کے بھی پر جلنے لگے، یا رسول اللہ آج کی زبان میرے کو ہوں ویزا کوئی نہیں اگوں دا، آج کی زبان جو میرے کو ویزا کوئی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اتنا بھی آگے گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور اوپر میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اوپر بلایا، عرش کے دروازے کھلے، عرش پر قدم رکھا کسی ہستی نے تو محمد مصطفیٰ ہے، نور کے پردے ہٹے کسی کے لیے تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آیا کسی کے تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو سیدھا سامنے کھڑا کر کے سلام پیش کیا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے پردوں میں بات اور اپنے محبوب سے آمنے سامنے بات۔ کسی کو حبیب بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو حبیب بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو رحمت للعالمین بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو کل کائنات کا رسول بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو لاڈ سے پکارا ہو یا ایھا المزمل تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو لاڈ سے محبت سے پکارا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، یا ایھا المزمل۔ کسی کی امت کی تعریف کی ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ والذین معہ، صحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ ساری میرے نبی کے صحابہ کی تعریف ہو رہی۔ کسی نبی کے ساتھیوں کو زندگی میں جنت کی بشارت دی ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ کلا وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب میرا وعدہ تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا، تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا، وعدہ۔ درجے الگ الگ ہوں گے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا درجہ اور ہے، اور جو بعد میں ان کا درجہ اور ہے، لیکن کلا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت۔ وہ کتنی بڑی ہستی ہیں، ان کی اولاد کیسی ہوگی؟ کسی نبی کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیطہرکم تطہیرا، اے آل محمد، اے اہل بیت محمد، میں نے آپ کے سارے گھرانے کو پاک کر دیا۔ یہ کسی کے لیے آیت نہیں اتری۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، اور میرا اللہ اپنے حبیب کے گھر کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ کے رب نے آپ کے گھر کو کفر شرک سے پاک کر دیا، اور صرف کفر شرک سے پاک نہیں کیا بلکہ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور یوں اپنے سینے کے قریب کر لیا، کہا اترضا،
ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو بھی راضی ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ کون پہنچے گا یہاں؟ کون پہنچے گا؟ کون پہنچے گا کہ جس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہو؟ آپ بیٹی کے گھر میں ہیں، بچے سوئے ہوئے ہیں، حسن کی آنکھ کھلتی ہے، اماں پانی، ماں اٹھنے لگتی ہیں، میرے نبی روک دیتے ہیں، گلاس اٹھاتے ہیں، سامنے گھڑا ہے، اسے پانی نہیں نکالا، باہر نکلے، حضرت علی کی بکری مری السی، انہوں نے ماس کوئی نہ آئی تو دودھ کتوں آمنائی، لیکن میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے تھن نیچے لٹک گئے، ہاتھ لگایا دودھ سے بھر گئے، تازہ دودھ نکال کے اندر آئے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ آگے بڑھ گئے پہلے لینے کے لیے، آپ نے کہا پیچھے ہٹو، ماں بولی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہا نہیں، ریحانتین، یہ دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دونوں میری سبز ٹہنیاں ہیں، لیکن اس نے پہلے مانگا، یہ بعد میں آیا، اس کو پہلے پلاؤں گا، اس کو بعد میں پلاؤں، تو پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر ان کی ماں کو پلایا، خود نہیں پیا، پھر فرمایا علی سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ نہیں کھلی، سوئے ہوئے ہیں، کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں، بمکان واحد یوم القیامہ، بمکان واحد یوم القیامہ۔ کسی نبی کی پشت پر کوئی سوار نہیں ہوا، کائنات میں صرف 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کی پشت پہ سواری کی ہے، کسی نبی، اور پھر نبیوں کا نبی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ طٰہٰ یاسین، وہ نبی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں آیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے گھٹنے ٹیکے ہوئے، ہاتھ ٹیکے ہوئے، اور کمر پر حسن حسین کو بٹھا کے چکر لگا رہے تھے کمرے میں، اور ان کو کہہ رہے تھے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، اور پھر دونوں کو اتارا، تیسرا کون ہے، دونوں کو اتارا اور اپنی نواسی زینب ان کو کمر پہ بٹھایا، اور پھر پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ حسن سر سے چہرہ مبارک اور کمر تک بالکل اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین اس کا الٹ، سر چہرہ مبارک کمر تک اپنے باپ علی کی تصویر تھے، کمر سے پاؤں تک آپ اپنے نانا کی تصویر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ نے حسین کو یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ پکڑ ان کو ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے، ایسے کہہ رہے تھے اسعد المرتقی، چل بچے پہاڑ پہ چڑھ جا، پہاڑ پہ چڑھ جا، اور وہ ایسے ایسے جھولتا جھولتا اوپر آیا گھٹنوں تک۔ اب میں کہا اور آگے، وہ یہاں آیا، جب یہاں پہنچا اب نے کہا اور آگے، تو آپ ایسے ہو گئے، پھر اور ایسے ہو گئے، پھر اور ایسے ہو گئے، وہ چڑھتے یہاں کے کھڑے ہو گئے، آپ نے دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ آپ کو پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے 6-7 سال کی عمر میں اتنی محبت دی، ساری زندگی کا حساب چکا دیا۔ دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے، آپ نے دیکھا تو آپ نے حضرت علی کو ذرا تیز لہجے میں فرمایا علی دھوپ چڑھ گئی ہے، میرے بچوں کو گرمی لگ رہی ہے۔ انہیں خبر تھی کربلا میں کیا گرمی پڑنے والی، اور میرا نواسا کیسے پیاسا شہید ہونے والا ہے، اور حسن کیسے زہر میں تڑپ کے جان، علی ان کو جلدی سے گھر لے جاؤ، ان کو گرمی لگے۔ دونوں کے رونے کی آواز آئی تو جلدی سے آ گئے، کہا فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے ان کا رونا مجھے دکھی کر دیتا، تجھے خبر نہیں ہے، ان بکاءہ یؤذینی، ان کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مت رونے دیا کر۔ ایک سفر میں تھے، بیٹی بھی ساتھ تھی، دونوں بچے، تو آپ کو
رونے کی آواز آئی پالکی میں سے، تو اب جلدی سے پیچھے آ گئے، کہ میرے بچے کیوں رو رہے؟ کہ یا رسول اللہ ان کو بھوک لگی ہے، دودھ کوئی نہیں ہے، کچھ کھائیں تو دودھ آئے، فاقے ہیں۔ آپ نے کہا ناولنی الحسن، مجھے حسن کو پکڑا، تو انہوں نے پکڑا ہے تو آپ نے اپنی زبان مبارک کھولی اور ان کے منہ میں ڈال دی، انہیں چوسنا شروع کیا، اور اندر سے اللہ نے کیا نکالا، وہ چوستے گئے چوستے گئے چوستے گئے یہاں تک کہ ہنسنے لگے۔ آپ نے واپس کر دیا، کہا ناولنی الحسین ناولنی الحسین، مجھے حسین پکڑا، تو آپ نے حسین کو پکڑا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، اور وہ چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے یہاں تک کہ وہ ہنسنے لگے، پھر آپ نے ان کو واپس فرمایا۔ دونوں بچے آپ کے پیٹ پر آپس میں گھل مل رہے ہوتے تھے، لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے، لڑ رہے ہوتے تھے، گلے مل رہے ہوتے تھے، آپ ان کو پیٹ پہ لٹا کے ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق فرما رہے ہوتے تھے۔ نماز کے سجدے میں دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے، دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے، لوگوں نے پکڑنا چاہا تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیا، نماز میں اشارہ کر کے روک دیا، سلام پھیر کے دونوں کو گود میں بٹھایا، فرمایا ابیہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر، دعوہما، آپ کو پتہ تھا ان کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے، کہ دعوہما، میرے بچوں کو کچھ نہ کہو کرو، ابیہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ نماز کے سجدے میں، نماز فرض نماز، نفل نہیں، فرض با جماعت نماز، اور کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا تھا ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، ٹھیک، نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی نماز تو لمبی ہوتی تھی تو آپ کے ٹانگوں میں سے وہ آنا جانا شروع کر دے، ادھر وہ ادھر، یہ ادھر وہ ادھر، یہ ان کا کھیل جاری رہتا تھا جب تک آپ سجدے میں نہیں جاتے تھے، ایک ادھر تو وہ ادھر، وہ ادھر تو وہ ادھر، مستقل یہ نماز میں کھیل جاری رہتا تھا، اور میرے نبی ان کو روکتے نہیں تھے۔ عرب میں عیب تھا بچوں کو پیار کرنا، عرب میں عیب تھا بچوں کو پیار کرنا، اٹھانا اس سے بڑا عیب تھا کہ کوئی عرب سردار بچہ اٹھا کے پھر رہا ہو، یہ عیب تھا اس معاشرے میں۔ میرے نبی نے حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا، یہاں نہیں اٹھایا، بلکہ یہاں کندھوں پہ بٹھا کر باہر نکل آئے، یہاں بٹھایا ہوا تھا، یہاں بٹھا کے باہر نکلے۔ حضرت عمر کہنے لگے واہ 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 کیا زبردست سواری ہے، میرے نبی نے فرمایا واہ 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 کیا زبردست سوار ہیں۔ آپ نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اللہم انی احبہم فاحبہما واحبب من احبہما، جو ان سے پیار کرے یا اللہ ان سے پیار کرنا، میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر۔ اور میرے نبی نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، ومن احب اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ سے پیار کیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، ومن ابغض اللہ ادخلہ النار، جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ وہ شہزادے تھے جن کے کھیلنے میں جبریل بھی شریک ہوتا تھا۔ ہاں حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں اور حسین کو تھاپڑا مار رہے ہیں زیادہ، حسین شاباز، حسین شاباز، اے ہے یا حسین، اے ہے یا حسین، واہ واہ حسین، بھائی زور لگا، شاید وہ دب رہے ہوں گے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباز حسین کو دیتے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا۔ ان کے کھیلنے میں جبریل بھی آ کر شریک، ہائے 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 ہائے، کیا داستان حرم ہے۔ جن بچوں کو میرے نبی نے ایسے لاڑ لڑائے کہ ان کے رونے پر بے قرار ہو کے اٹھ جاتے تھے، ان کو دھوپ میں دیکھا تو بے قرار ہو کر فرمایا کر بھیجو۔ عرب کا دستور بتایا تھا بچے کو چومنا بھی عیب، اٹھانا بھی عیب۔ ایک یہ روایت سنا، ایک اور سن، گلی میں سے گزرے بچے کھیل رہے تھے اور حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ بیچ گلی میں کھیلنا شروع کر دیا، پکڑو حسین کو، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی،
وجعل الصبي يلعب ها هنا وها هنا، جیسے ہم چھوٹے بچے کو ایسے ہی پکڑتے ہیں، ہاں بھائی نپو بھائی نپو بھائی، وہ آگے دوڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہی کھٹکاری ہوں، میرا پیو بھی میں نہیں اب سکتا پیا، تو ہم پیچھے ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو اٹھا کے پیار کرتے ہیں۔ میرے نبی یہی کچھ کر رہے تھے، چلو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی، وہ کبھی ادھر ہو جاتے کبھی ادھر ہو جاتے، اب ادھر سے ہوتے اب ادھر سے ہوتے، پھر آپ نے ایسے اٹھایا اور اٹھا کر آپ کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا، تو بھی اس سے پیار فرما۔ اتنی عالی نسل، اتنی پاکیزہ نسل، اور پوری ذبح ہو جائے کربلا کی مٹی میں۔ اگر میرے اللہ چاہتا تو، اگر میرے نبی چاہتے تو اللہ سے مانگ لیتے، یا اللہ آرام نالی مر جاون مدینے چ۔ سب سے زیادہ تو اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے آدمی بے قرار۔ اور ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے کے لیے، تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اتنے میں حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے روک دیا، روکا تو وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے میرے آپ کے نبی کے بلکنے کی آواز، دھوڑ دھوڑ رونے کی آواز آئی، تو ام سلمہ پریشان ہو گئی، بھاگ کے اندر گئی۔ تو آپ نے عجب تماشا دیکھا، آپ نے یوں پورے زور سے سینے سے لگایا ہوا تھا حسین، اور ایسے ایسے رو رہے تھے، ایسے ایسے پورا وجود ایسے ہل رہا تھا۔ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ۔ کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ جو ملنے آیا تھا مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت ذبح کر دی، مجھے وہ وٹی دکھائی گئے ہے جہاں اس کا خون گرایا جائے۔